یقین جانے میں دیکھتا ہوں بعض اوقات جب لوگ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کے اس طرح اٹھتے ہیں، حالانکہ چند منٹ لگاؤ، چند منٹ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب آدمی نماز پڑھ کے اس جگہ پر بیٹھا، جب تک کسی سے بات نہیں کرتا، جب تک اپنی جگہ چینج نہیں کرتا، آسمان تک فرشتے اس کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں، اس پر رحمت کی دعا مانگتے ہیں۔ کتنی دیر لگتی ہے آیت الکرسی پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر لگتی ہے اخلاص فلق ناس پڑھتے ہوئے؟ کتنی دیر سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے لگتی ہے دیر؟ اور ہم ایسا پڑھتے ہیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، سبحان 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 سبحان، استغفر اللہ استغفر اللہ، الحمدللہ الحمدللہ۔ میں کیا پڑھیا کیوں؟ پڑھ لیتا جی، عادت پئی ہوئی پرانی۔ اللہ اکبر، ایک بار دل سے سبحان اللہ کہہ دو، ایک بار دل سے سبحان اللہ ایک بار کہہ دو۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، زمین و آسمان تیری بھری ہوئی ہے بدیوں سے، تیرے گناہوں سے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ایک بار سبحان اللہ کہہ دو، ایک بار۔ اتنی بے رخی، پھر دعا بھی نہیں مانگتا۔ اتنی تکبر ہے کہ اٹھتا ہے، رومال جھاڑتا ہے، ادھر رکھتا ہے، پھلانگتا ہوا نکل جاتا ہے۔ جا کر دوست باہر کھڑا ہے، سگریٹ وہ پی رہا ہے، گانے وہ گاڑی میں لگے ہوئے ہیں، اس کے انتظار میں اس نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھڑا ہوا، چھلانگ لگائی باہر جا کر اس کے ساتھ، گانے اس کو باتیں کر رہے ہیں اس کے ساتھ۔ جس نے اس کو دینا ہے اس کو اتنی بے رکھ دی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اندر مر چکا ہے ہمارا، ہم نے مانگنا چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندو، جب تم نے کتنا بڑا عمل کیا ہے، التجا کرو، یا اللہ میں نے یہ نماز پڑھی ہے یا رب العالمین، اس کو قبول کر لے۔ التجا کر، اللہ اس کو قبول کر کے، یا رب العالمین میرا فلاں معاملہ ہے، اللہ تو اس کو ٹھیک کر دے، میری بیٹی کا معاملہ ہے، میری بہن کا معاملہ ہے، میرے جانور کا معاملہ ہے۔ اور مانگ تو صحیح، اور رونا نہیں آتا، رونے والا منہ بنا لے اللہ کے بندے ہیں۔ لیکن اتنی پڑھا، پھر وہ الفاظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 100 بار جو سبحان اللہ پڑھتا ہے اس کو پتہ کتنا ثواب ہوتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کے دور کے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے، جو 100 بار کیا پڑھ لے؟ سبحان اللہ۔ اور ہمارا پڑھنا، جان چھڑانا، آیت الکرسی بغیر اعوذ باللہ کے، سلام پھری، اگر کسی کو اللہ نے توفیق دے دی چلو آیت الکرسی پڑھنے کی، سلام پھیرنے کے بعد نہ اللہ لا الہ الا اللہ، نہ اعوذ باللہ پڑھا۔ اللہ کا حکم ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اللہ کہہ رہا جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اعوذ باللہ پڑھ لیا کرو۔ ایک میں نے تجربے میں دیکھا، اعوذ باللہ کے بغیر آیت الکرسی پڑھو جن کو کچھ نہیں ہوتا۔ جب ہم دم کرتے ہیں اعوذ باللہ پڑھ کے آیت الکرسی پڑھو، دیکھو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ لیکن پڑھنے کے لیے میرے بھائی، میری زبان، میری آنکھوں، میرے کانوں میں حیا ہونی چاہیے۔ میری زبان میں صحابی ایک آ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعویذ دیں، تعویذ۔ تعویذ دور میں بھی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعویذ کیا ہے؟ ایک تھا نا مولوی مفتی کا تعویذ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل، کہہ دے اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی، من شر بصری، من شر لسانی، من شر قلبی، من شر منی۔ اب یہ 5 چیزوں کے شر سے بچنا ہے، پھر یہ میری قبول ہوگی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ورنہ تو پڑھتا جائے یہ اوپر آتا جائے گا تیرے، کیونکہ نہ میرے پیٹ میں، نہ میری آنکھوں میں، نہ میرے کانوں میں، آنکھیں زنا کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان بھی زنا کرتے ہیں، زبان سے بری بات اس کا شر ہے، یہ نکلے گا اس سے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ پھر یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں، یہ بھی گناہ ہے۔ اگر کسی کی بیٹی بہن کو اگر دیکھنا یہ گناہ نہیں ہے تو وہ ٹیلی ویژن پہ تو میں سب کو دیکھ رہا ہوں، جو دکھانے والی وہ بھی آتی ہے، چاہے وہ خبریں پڑھنے والی ہے، چاہے وہ مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بڑے شیخ الحدیث بن کے، تو وہ بیٹھی ہوئی ہے دوپٹہ آدھا اتار کے اور ایسے سوال کر رہی ہے کہ مولوی صاحب بچہ بن کے اس کے سامنے بیٹھا ہوا ہے۔ یہ عزت ہے اسلام کی، سبحان اللہ۔
اللہ ہمیں محفوظ کر دے میرے بھائی مختصراً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی ایمان میں برکت عطا فرمائے، اللہ ہماری آپ سب کی مصیبتوں کو دور فرما دے، اللہ جو کمیاں کوتاہیاں ہماری معاف فرما دے، یا رب ہم کمزور ہیں تو طاقت والا ہے، یا اللہ ہماری اصلاح فرما دے۔ میرا بھائی یہ چند باتیں جو ہیں یقین جانے اللہ میری آپ کی اگر مجھے سمجھ آ جائے یا آپ کو، تو ہمارے سارے معاملے حل ہو جائیں گے۔